الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرثا قوم ظلموا انفسهم فأهلكته وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ ترجمہ ہے، اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ہم پر جو مصیبت بھی پہنچتی وہ اللہ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا اس کو تکلیف پہنچا کر، بلکہ انسان خود گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے تو جب وہ خوشحال ہوتا ہے، جب سے وہ دعا اس کی جاری رکھے، خوشحال میں اللہ کو بھولے نہ بلکہ اس کو یاد رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو تکلیف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے اللہ بندوں کو پلٹانے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، لیکن ان کے گناہوں کی سبب خود کے طرف سے اللہ تعالیٰ تکلیف یا عذاب نہیں دیتا۔ اب قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، یا جتنا بھی مال ہے جتنی بھی اولاد ہے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ کون سی اولاد اور کون سا مال کام آئیں گا؟ جو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا ہوگا، وہی مال کام آئیں گا، اور وہی اولاد کام آئیں گی جو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اس کو لگایا ہو، وہ اولاد ہماری قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اگر ہم نے دنیا پرست بنا دیا اولاد کو بھی، اور مال بھی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ختم کر دیا، تو یہ مال اور یہ اولاد ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو ابو لہب تھا، اس کے پاس مال بہت تھا اور اولاد بھی تھی، لیکن اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا پرست تھا، خواہشات کی پیروی کرنے والا تھا، اور اوپر سے اسلام کا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ کب؟ نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب سے نبوت ملی تو ان سے نفرت کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے نہ مال کام آیا، نہ مال کام آیا، نہ بیٹے اس کے کام آئے، حتیٰ کہ رفائی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار جائیں گے۔ یعنی دکھاوے کے لیے اگر کوئی کچھ کریں گے تو وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اب ان کی مثال ایسی ہے، دیکھو ایسے لوگوں، ایک منٹ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا باغ یا کھیت ہو۔ بیٹا یہاں سے بالکل نکل جاؤ، بولے تم لوگ بالکل نکلو یہاں سے۔ اب مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا باغ یا کھیت ہو جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچانک ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے جس میں آگ کی سی تیزی ہو جو اسے مارے ٹھنڈک کے جلا دے۔ یعنی کافروں کو ان کے کارروائی خیر کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یا پھر جیسا جو ایمان نہیں لایا، اس نے کتنی بھی ذاتی بھلائیاں کر دی، کتنا بھی مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور بھلائی کے بہت دنیا بھر کے کام کرتا رہا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں بہت کچھ دے دے گا۔ اسی لیے تو حدیث ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور غیر مسلموں کے لیے مطلب کافروں کے لیے جنت ہے، کیونکہ اگر اس میں سے کوئی جو دین کو نہیں مانتا ہے، جو غیر مسلم ہے، تو اس کو اگر وہ اس کے اندر کوئی اچھائیاں ہے بہت زیادہ، تو اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جو ایمان نہیں لایا اور اس نے بہت زیادہ دین کا کام کیا، مطلب مسلمانوں کو سپورٹ کرنا ہے نا، اس کے بیچ میں ٹانگیں نہیں اڑانا، اگر کوئی فساد کے لیے آ رہا ہے تو اس کو روکنا، یا پھر اور دوسرے تمام بھلائیاں کہ غریبوں کی مدد کرنا اور بھی دنیا بھر کی بھلائیاں وہ سب کیا، تو ایسے انسان کا عذاب قیامت کے دن ہلکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ
ابو طالب کے بارے میں. ابو طالب نے دین میں بہت محنت کی, بہت انہوں نے ساتھ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت کی, لیکن ایمان نہیں لائے تھے, تو ان کو بہت ہلکا عذاب دیا جائے گا. تو ہلکا عذاب سے مراد کیا ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کے دماغ جو ہے پکے گا, یہ ہے ہلکا عذاب. یہ عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں غیر مسلموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب اس آیت میں کافر کے صدقے و خیرات اور رفائی کاموں کو آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کا اعتبار سے ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے جو دیکھنے میں سرزبد نظر آئے لیکن ایک سرد ہوا چلے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے. یعنی ابھی تو دے رہا ہے, لوگ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کو مال بھی بہت بڑا ہے, اس کے پاس بہت سب کچھ ہے. کب تک ہے وہ بہت خوش ہے, کب تک ہے موت سے پہلے تک. موت آ گئی, سب کچھ اس کا ختم ہو گیا. کیا لے گیا اس نے ساتھ میں؟ کچھ نہیں لے کر گیا. ٹھیک ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کے باغ کی تباہی کا ایک ایسا ہی واقعہ بیان فرمایا جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے. باغ والے کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر 17 تا 33 آیت میں ہے. میں اس کا ترجمہ رکھوں گی. یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. پس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے, تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے. اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے. پر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں, بلکہ ہم بے نصیب ہیں. ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے, بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا, آپس میں ملامت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت, یقیناً ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یقیناً اب ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے عذاب, اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہ باغ والے کا قصہ تھا جو کہ ایک باغ والے کیا سوچتے تھے کہ ہم صبح سویرے جلدی اٹھیں گے اور ہمارے باغ کے جو پھل آئے ہیں اس کو ہم کاٹ لیں گے یا توڑ لیں گے اور اس کو چپکے سے لا لیں گے. اگر ہم دن دہاڑے جائیں گے تو مسکین فقیر سب آ کے ہمارے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کو ان کو دینا پڑے گا. یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے وہ چوری کر رہے تھے, اللہ سے چیٹنگ کر رہے تھے. تو اللہ کی راہ میں دینے سے ان کو بہت خوف ہو رہا تھا, بہت دکھ ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرے, ان کا سارا مال راتوں رات تباہ کر. تو یہ باغ والے کے قصے کی ڈیٹیل سورہ قلم میں ہے. اب اس کا ترجمہ اس کی دلیل کے طور پہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھی. پھر آگے ہے وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی کہ اس کے گناہوں کے سبب ہے. یعنی ان کے اعمال جو ضائع و برباد ہوئے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کیا ہے. ان کے مال بھی ضائع ہو گئے, ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کیا؟ نہیں, بلکہ وہ خود ظالم تھے. وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کی عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا میں مبتلا کیا, بلکہ خود ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظلم کی نفی کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا. کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوں گی جس کا بدلہ اسے
دیا جائے. دیکھو غیر مسلم بھی اگر اچھے کام کر رہا ہے اور نیکی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے رہا ہے, اور مسلمان جب نیکی اور بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو عطا کرتا ہے. تو دیکھو ایمان کی برکت اور ایمان کا فائدہ کتنا بڑا ہے. ایمان لانے کے بعد اگر تم اچھے کام کرے, نیکی کرے, تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گا. اور دوسرا کافر ہے, اگر وہ اچھے کام کرتے, اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 118. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. صدق اللہ علیہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. وہ تمہیں کس طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے. وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو. ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے, اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے اگر تم سمجھتے ہو. اب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں اور منافقوں کو رازدار بنائے اور انہیں اپنے فندوں سے آگاہ کرے. رازدار نہ بنائے. کس کو؟ غیر مسلموں کو اور منافقوں کو. اب غیر مسلموں تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا, لیکن پہلے کے منافق اور آج کے منافق بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے, کیونکہ مسلم بن کے ہمارے گروہ میں داخل ہو جاتے اور ہماری سب بات سن کر باہر بول دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دین کو اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانات بتا دیے تھے کہ یہ نشانی جس میں پائی جائیں گی تو وہ منافق ہے. اپنے بھیدوں سے اور انہیں وہ باتیں بتائے جو انہوں نے اپنے دشمن سے چھپا رکھی ہو, ہے نا. جیسے دشمن کو, جیسے جنگ کا معاملہ ہوتا تھا جب یہ باتیں ہوتی تھی, لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کوئی بات چھپانی ہے, اگر ہم وہ بات کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں, بھلے ہماری بہن ہو, امی ہو, ہمارے شوہر ہو, کتنے بھی نزد قریبی رشتے دار ہو, ہم اس کے سامنے اگر وہ بات کو ظاہر نہیں کریں گے نا تو وہ بات چھپی رہیں گی. اگر ہم نے اس کو ظاہر کر دیا تو وہ چھپی رہیں گی نہیں, وہ نکل ہی جائیں گی. اس لیے امانت میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے. اس لیے مال ہی امانت نہیں رہتا ہے, کوئی چیزیں امانت نہیں رہتی, بلکہ کچھ کسی کے راز جو ہوتے ہیں, کسی کی باتیں ہوتی, وہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے. وہ ہم ہمارے سینے میں دبائے رکھے, کبھی نہ بولے. جیسا کہ ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی ان کے ساتھ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منافق حملہ کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیے کہ منافق کے پہلے نشانیاں بتائی تھی, لیکن جب حملہ ہونے والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر بتا دیے تھے کہ یہ منافق ہے اور وہ تم کو حملہ کرنے والے ہیں. تو جو صحابی تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ یہ منافق ہے, حملہ کرنے والے, کیونکہ ان کے ساتھ تھے تو وہ چوکن نہ رہے, اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ اس بات کو راز رکھنا. انہوں نے کسی سے بھی نہیں کہا, کسی سے بھی نہیں. حضرت ابوبکر کتنے بڑے صحابی ہیں, حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں, خلیفہ دوم خلیفہ اول ہے, ان کی مثالیں دی جاتی ہے, لیکن ان کے پاس بھی وہ راز کو انہوں نے فاش نہیں کیا. حالانکہ ان کی فوت ہو گئی, وہ راز کو لے کر وہ دفن ہو گئے, لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا. تو ایسی ہوتی ہے امانتوں میں کسی کی امانت کا دھیان رکھنا. اور ہم کیا کرتے, نہیں یہ کسی کو نہیں بتاتی, یہ میرے شوہر تھوڑی کسی کو بتاتے, یہ میری امی ہے یہ تو کسی کو نہیں بتاتے, کر کے کیا کرتے ہم بہنوں کو بھی بتا دیتے, شوہر کو بھی بتا دیتے اور ماں باپ کو بھی بتا دیتے. تو اس میں یہ ہوتی ہے امانت میں خیانت. تو ہم کو کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. جیسے صحابی نے کیسا عمل کیا نا, ویسا ہم کو عمل کرنا ہے. حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے بتایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت رکھنے کو کہا. تو انہوں نے کیا کہا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانت رکھنے کو کہا تو بالکل اس کو امانت رکھو. لیکن ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ یہ منافق میں تو نہیں ہوں, تو اسے بھی اتنا پوچھتے تھے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. کتنے بڑے خلیفہ تھے, خلیفہ دوم, اور کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے انہوں نے, کہ مثالیں دی جاتی ہے, بکیں کتابیں ان کے سیرت سے بھری پڑی ہے, اٹھا کے پڑھ لو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آنسو نہیں رکیں گے, اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقوں میں. اور ہم اتنے گنہگار ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے, اپنے آپ کو بہت نیک اور پاک باز سمجھتے. اپنا محاسبہ کرنے کا میں کیوں بولتی ہوں, روز رات میں اپنا محاسبہ کرو. آج کچھ نیکیاں ہوئی ہے
تو کل اور بڑھا دو، پھر اور بڑھا دو، پھر اور بڑھا دو. ایسا بڑھاتے 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 تمہارے اپنے اندر سے ہمارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے اور اچھائیاں داخل ہوتی جائیں گی. یہ سب چیزوں پہ ہم اب ہماری تربیت کرنے کوئی نہیں آئے گا. ہم ایک عمر تک پہنچ گئے. اب ہماری تربیت ہم کو خود کو کرنا ہے. اس لیے ہم کو روز ہم کو محاسبہ کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا نا، ایک سنت ہے کہ رات میں جب بستر پہ جاتے تو دن بھر کا محاسبہ کر لیتے تھے کہ انہوں نے آج دین کے لیے کیا کیا کیے، اللہ کو راضی کرنے کے کون سے کام کیے. تو اس کا محاسبہ کرتے تھے. ان کے پاس وہ رہتا تھا، پتا رہتا تھا ان کو کہ آج میں نے یہ کیا، آپ دوسرے دن اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں اور منافقوں کو رازدار نہ بنائے اور انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ نہ کرے اور انہیں وہ باتیں نہ بتائے جو انہوں نے اپنے دشمنوں سے چھپا رکھی ہو، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا چھپا ہوا بغض و حسد کبھی کبھار ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے. دیکھو ایک یہ بھی بات ہے، جس کے زبان سے بغض اور حسد ظاہر ہوتا رہے گا کبھی کبھار، ڈیلی نہیں، کبھی کبھار، تو بھی اس کے اندر منافقت کی نشانی پائی جائیں گی. اور ایک دوسرا منافق جو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑتا ہے وہ بھی منافق کہلاتا ہے. اور تیسرا نماز پڑھنے میں دیر کرتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم صبح سوئے ہیں نا، تو اب ہماری آنکھ لیٹ کھولی، اگر ہم نے اب 10 منٹ بچے ہماری نماز کو تو ہم نے اٹھ کے جلدی جلدی ہماری فجر کی نماز ادا کر لی، تو یہ منافق نہیں ہوا. لیکن ہم جب بیدار ہیں تو اب نماز اذان ہو گئی ہے تو ہم بیٹھے باتیں کرتے ہوئے لیٹے ہوئے، ہاں اٹھیں گے نا 10 منٹ میں پڑھیں گے نا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ایسا کرنے والا بھی منافق ہوگا. اذان ہو گئی سیدھا کھڑے ہو جائے، پہلے نماز پڑھ لے. اول وقت میں نماز پڑھنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو قیامت کے دن جگہ ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اذان کا آواز آتا تھا تو ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ ایسا لگتا کہ وہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے نا تو ہم اتنی گپ شپ ماریں گے کہ نماز کا وقت نکل جائیں گے، ہم کو پتہ نہیں چلے کہ یہ ایسے ہم مسلمان ہیں. اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں، اور اس لیے ہمارے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو گیا ہے. ہمارے ایمان کو ہم کو مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں کافر تمہارے رازدار نہیں ہو سکتے، اس لیے تمہیں بھی ان سے دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے. کافروں کو ہم کو اتنا قریبی جگری دوست بولتے نا، ویسا ہم کو نہیں بنانا. ہاں ہم بات چیت کر سکتے، ویوہار کر سکتے، کام دھندا کر سکتے، پڑوسی ہے تو کچھ بھیج بھی سکتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. مطلب اس میں ایسا نہیں بولا گیا کہ مسلم پڑوسی کا حق ہے، نہیں، صرف اتنا بولا گیا کہ پڑوسی کا حق ہے. تو اس میں غیر مسلم دوسرے جات پات والے جتنے بھی ہیں سب آگے، ہم ان کو تحفے تائب بھی ہم پڑوسی ہونے کے ناطے سے بھیج سکتے. لیکن ان کو راز کی بات، ہمارے کچھ ایسی باتیں جو کہ دین کو، اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہو، وہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، یہ جب جنگ کے حالات ہوتے تھے اس ٹائم کی باتیں. لیکن آج بھی ایسے فتنے برپا ہو جاتے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے فساد ہو جاتے. اور فساد ہونے سے کیا ہوتا، ایک تو فساد ہوا نا تو فساد مٹتا نہیں جلدی، اور دوسرا اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جاتے، بے گناہ لوگوں کا نقصان ہو جاتا. تو یہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے فتنے کو قتل سے بھی بڑا گناہ کہا گیا ہے. قتل کو ہم بڑا گناہ سمجھتے. اگر کسی نے نا فساد لگایا، کسی نے جھگڑا لگایا تو ہم کو اتنا برا نہیں لگے گا. لیکن کسی نے مرڈر کر دیا، ہم کیا سوچتے، ارے باپ یہ تو مرڈر کر کے آئے تو خونی ہے نا. ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا، مرڈر کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قتل سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے. اس لیے فتنہ پھیلانے سے بھی ڈرنا ہے، اور ایسی بات اور ایسی حرکت بھی نہیں کرنا کہ کسی میں بھی جھگڑا ہو جائے. اب فساد کس میں ہوتا، جیسا کہ ہمارے آپس میں بھی ہو جاتا ہے نا، ننند اور بھاوج میں بھی ہوتا ہے، بہنیں بہنوں میں ہوتا ہے، ماں بیٹی میں ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات اس کے سامنے نہ کرے جس سے وہ بہن کی برائی ظاہر ہوتی ہو کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسا بولی، اس نے ویسا بولی. یہ سب باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے، بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، مطلب اچھی بات کرنا ہے، نہیں تو ہم کو چپ رہ کر ذکر میں ہماری زبان کو تر رکھنا ہے. اگر ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی تو سمجھ لینا شیطان نے ہم پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، شیطان کے حملے سے ہم کو بچنا ہے
تو ہم کو کنٹینیوسلی ہم کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، لیٹے بیٹھے اٹھے ہر حال میں ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں 23 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب پہلے کیا تھا کہ کسی کا بیٹا مسلمان تھا تو باپ کافر تھا، کسی کا باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر تھا، کسی کی ماں مسلمان تھی تو اس کا شوہر کافر تھا۔ تو ایسے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، کچھ لوگ نہیں لائے تھے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا کہ تم اپنے بھائیوں اور باپوں اور دوستوں کو اپنے راز مت بتاؤ، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے تو ایمان سے کہاں سے محبت کریں گے نا، وہ کس سے محبت کریں گے؟ کفر سے۔ تو ان کو بھی نہ بتاؤ، یعنی تمہارے اگر رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں تو ان کے سامنے بھی بات کرنے سے، ایسی کوئی بات کرنے سے پرہیز کرے جس سے فساد مچتا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اور ایک دلیل آ رہی ہے سورہ منتہا آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو، اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپ کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دیکھو کوئی بھی کام ہم کو اگر کرنا ہے تو ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی رہتی ہے اور ایک ماں رہتی، ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ اب جب کہ امیر المومنین کون تھے؟ حضرت عمر، بہت سخت تھے، رات کو بھیس بدل کے پورے محلے کا، پورے گاؤں کا، پورے مکہ کا محاسبہ کرتے تھے، گھومتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ میں، مکے میں نہیں، مدینہ میں، تو وہاں پہ گھومتے تھے کہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے، کوئی ضرورت مند نہ رہ جائے اور میں ایسے بیٹھتے یہاں کھاتا رہوں اور کوئی بھوکا رہ جائے۔ تو وہ اپنا بھیس بدل کے پورے مدینے کی گلیوں کا دورہ لیتے تھے۔ اس ٹائم پہ انہوں نے خود سنا، ایک ماں کہتی ہے بیٹی کو کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے، یہ دھوکہ ہو جائے گا نا، دودھ میں پانی ملانے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے امیر المومنین کہاں یہاں دیکھنے کے لیے، تم ملا دو۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ ادا حضرت عمر کو بہت پسند آئی، انہوں نے صبح اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور پتہ لگایا کہ لڑکی کون ہے۔ جب ان کو پتہ چلا فلاں کی لڑکی ہے، بہت غریب کی لڑکی تھی وہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے کہا کون اس سے نکاح کرے گا، اس کا نام لیا لڑکی کا، اور کون اس سے نکاح کرے گا۔ تو ایک بیٹا آیا جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے کہا میں نکاح کروں گا۔ اس کی بیوی نے کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائی، آج ہم کرنے دیتے ہمارے شوہر کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے، تو وہ بیوی نے کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائی اور اس نے بھی ہاں کہہ دی، اور بیٹے نے نکاح کا، پھر حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجے، اور پھر انہوں نے وہ جو بڑھیا تھی بہت خوش ہوئی کہ امیر المومنین کی بہو بن رہی ہے میری بیٹی، تو ان کا نکاح ہو گیا ان سے۔ تو جو لڑکی تھی، وہ جو بیوی بنی جس سے نکاح ہوا، وہ بہت نیک تھی، اور امیر المومنین کے جو بیٹے تھے وہ بھی بہت نیک تھے۔ تو ان کی بطن سے اتنے بڑے بڑے علماء، محدث، حافظ قرآن بچے پیدا ہوئے کہ انہی کی وجہ سے انہوں نے لکھنا، ایسے نیک اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک اولاد دی ان کو، ان کی محنت اور مشقت کی وجہ سے بھی ہمارے پاس دین کی کتابیں پہنچی۔ پہلے دیکھو لکھنا، ویسے بھی دیکھو آج بھی ہم اگر پین سے بھی لکھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ہم پھٹ پھٹ پڑھ لیتے، لیکن لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس پین ہے، پین بہت دن تک چلتی ہے، ایک پین اگر ہم ڈاٹ لے لو نا تو کتنے مہینے نکل جاتے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا۔ لیکن پہلے کیسا ہوتا تھا، ایک سیاہی کی ڈبی ہوتی تھی اور مور کا کچھ پرندے کا پر ہوتا تھا، وہ ڈباتے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے، ڈباتے جاتے تھے لکھتے جاتے،
تو بھی انہوں نے کتنی کتابیں لکھ کے لائبریری بھر دی. کیوں؟ ثواب جاریہ کے لیے. یہ ہوتا ہے ثواب جاریہ. ہمارے یہاں تو ثواب جاریہ ابھی میت ہوئی نہیں، قرآن لے کے بڑھ جاتے ثواب جاریہ. قرآن لے کے قرآن پڑھ کے بخش دو، ان کے لیے 10,000 قرآن پڑھ لیے، ان کے لیے 9,000 پڑھ لیے، ان کے لیے 5 پڑھ لیے، ان کے لیے 10 پڑھ لیے. یہ ہمارے ثواب جاریہ. اصل میں ثواب جاریہ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ لوگ لکھتے گئے کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے؟ قرآن پڑھ کے بخش دیتے، کیونکہ تو قرآن حافظ تھے. وہ تو 3 دن میں ان کا الحمدللہ قرآن مکمل ہو جاتا تھا. تو کتنے قرآن پڑھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لکھے انہوں نے دین کی کتابیں اور حدیث سے قرآن کو پھر تشریح کی قرآنوں کی، اور اس کے اندر حدیث سے شامل کی کہ یہ حدیث یہاں پہ دلیل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی تو ایسا ہوا تھا. ہسٹری کے ساتھ میں، حدیثوں کے ساتھ میں انہوں نے قرآن بھی لکھا تفسیر میں، اور حدیثیں بھی لکھی، اور بہت سے واقعات بھی لکھے صحابہ کے کہ ہمارے پاس ان کی زندگیاں پہنچے تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ دیکھو زندگی گزارنا اس طریقے سے ہوتا ہے. ہم جو گزار رہے وہ زندگی گزارنا نہیں، اصل زندگی جو صحابہ گزار کے گئے وہ ہے. تو انہی کی وجہ سے ہمارے پاس پہنچا. یہ کیا کر کے گئے؟ انہوں نے کیوں اتنی محنت کی؟ کیا مل رہا تھا ان کو؟ ثواب جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ایک. دوسرا ہے کسی کو صحیح علم سکھا کر جانا، یا کوئی کتاب وغیرہ قرآن وغیرہ لکھ کر جانا یا پڑھا کر جانا یہ. اور تیسرا ہے نیک اولاد. 3 ہی تو چیز ہے. صدقہ جاریہ میں کیا آئے گا؟ کسی کے لیے کچھ کر دینا، کسی کی شادی کروا دینا، کسی کا پیڑ لگوا دینا، کسی کا بورنگ کھدوا دینا. کئی ایسا اگر ہمارے پاس مال اچھا ہے زیادہ ہے تو کہیں ہم اسکول کھلوا دے غریب بچوں کے لیے، کہیں اسپتال بنوا دے کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. یہ سب ثواب صدقہ جاریہ میں آتا. اور علم میں کیا آتا ہے کہ ہم کو صحیح علم لوگوں کو سکھا کر جانا، یا پھر کوئی کتاب لکھنا، یا پھر قرآن کی تشریح لکھنا، یا کسی کو سکھا کر جانا ہے نا، کسی کو پڑھانا. یہ سب چیزیں آ گئی. اور نیک اولاد کی اگر ہم تربیت اچھی کریں گے تو وہ ہمارے لیے دعا کرے سوا رہیں گی کہ نہیں، وہ پکے میں ہمارے لیے دعا کریں گے. بد اولاد رہیں گی وہ دعا کریں گی کیا؟ نہیں، وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست رہیں گی. لیکن ہم ہمارے بچے کی تربیت صحیح کریں گے، دین کی طرف اس کو موڑیں گے تو خود بخود وہ دین میں پڑھیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے دنیا میں لانے کے لیے، کتنے مشکلات، کتنے تکلیفیں اٹھائے. تو خود بخود اس کی زبان پر دعا آ جائیں گی، وہ خود بخود دعا کر لیں گے. تو ہم کو ہمارے بچوں کو کی تربیت بھی صحیح طور سے کرنا ہے، اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہو سکے تو ثواب جاریہ بھی ہم کو کر جانا ہے. یہ ہے ہمارے مرنے کے بعد ایک سال ثواب پہنچانا. قرآن پڑھ کر بخشنا کہیں نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے تو صحابہ کی ان کی زندگی میں ملتے تھے ہم کو، وہ لوگ کرتے تھے. ایک صحابہ گزر گئے ان کے، کتنے صحابہ گزرتے ہم سیرت میں پڑھے کہ حضرت حمزہ گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے نا. جس نے اس کو مارا تھا اس نے ایمان بھی لا لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تو میرے سامنے مت آنا، مجھے تیرے کو دیکھ کر میرے چچا یاد آ جاتے. تو اس قدر وہ محبت کرتے تھے. تو کہیں اپنے پڑھے کہ ان کے لیے انہوں نے اتنے قرآن پڑھ کے بخشے کر کے پڑھے کیا کرنا؟ سیرت پوری ہوئی نا اپنی؟ نہیں پڑھے. ہے جی نہیں تو کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے لیے پڑھتے، حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے، حضرت فاطمہ کے لیے پڑھتے، حضرت علی کے لیے پڑھتے. یہ سب سیرت میں آتا تھا نا. اگر وہ کرتے تھے تو ہے جی نہیں تو کہاں سے آئیں گا؟ یہ سب ہم بعد کے آنے والے لوگوں کی بدعت ہے. یہ اس میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، اور ہمارا قیمتی وقت ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں حدیث کی دلیل آ رہی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو رازدار ہوتے تھے. اس کے 2 رازدار ہوتے تھے. ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پہ ابھارتا. بس معصوم وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. 2 رازدار ہوتے ہیں، مطلب ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے نا. ایسا ہے اس میں، یعنی اس حدیث کو پھر سے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے 2 رازدار ہوتے تھے. ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا. پس معصوم ہے وہی جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. یعنی ہمارے پاس ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ نیکی کے لیے ابھارتا ہے اور ایک برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہم جس کی طرف چلے گئے ویسے ہم بن گئے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے
ہماری خواہشات کو دیکھو، خواہشات، حسد، کینہ، کپٹ بولتے ہیں نا، ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں. کیسا نہیں ہے؟ سب کے اندر ہے. یہ فطری بات ہے، سبھی کے اندر ہے. ٹھیک ہے، سبھی کے اندر یہ بات ہے. لیکن جس نے یہ خواہشات اور حسد، کینہ، کپٹ، جھوٹ جس نے دبا لیا وہ اجر پا لیا، اور جس نے ابھار لیا وہ گنہگار ہو گیا. سبھی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری چیز رکھا ہے، سبھی کے اندر ہے یہ. لیکن اس کو دبانا اور اس پہ صبر کرنا مقصد ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. امتحان یہ نہیں کہ پین کاپی لے کے بیٹھ جاؤ پیپر دے دو. یہ ہے اصلی امتحان کہ ہمارے کو جو بھی مشکلات آتی ہے ہم کو اس پہ صبر کرنا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس پہ شکر کرنا ہے، اور اللہ کے آگے ہمارے خواہشات کو دبانا ہے. ہمارے خواہشات کو دبا کر اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کو کرنا ہے. پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں سنا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں. بعض یعنی ایک دوسرے کے، ان کے ایک دوسرے کے دوست ہے. تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تقریب نہیں کر سکتا. جب اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے تو میں ان کی عزت نہیں کر سکتا. جب اللہ نے ان کو دور کر دیا تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا. کون ہے یہ دور کیے جانے والے، بے عزت ذلیل کیے جانے والے؟ کون ہے یہ ہے یہود اور نصارہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت، اللہ کی چہیتی قوم تھی یہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بار ان کو معاف بھی کیا، بہت موقع دیے، بڑے بڑے معجزے دکھائے، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، لیکن وہ اتنی نافرمان، وہ اتنی شرکت تھی کہ مان کر ہی نہیں دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سے دور کر دیا اور بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا، اور دین سے اور اللہ سے دور کر دیا. تو ایسے کی عزت امیر المومنین کہہ رہے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہے افسوس اس وقت مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت پھینک رکھا ہے، اور غیر مسلم ان کے کلیدی عہدوں پر فائز اور تقریباً تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. آج ہمارے مسلمانوں پر، ہم پر افسوس ہے کہ ہم پر غیر مسلم راج کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں. ان کے قانون کے مطابق ہم کو ہماری زندگی گزارنا ہے. ہمارے دین میں بھی گھس رہے ہو، شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں، لیکن ہم بیٹھے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور بولو تو کیا، ہم کو فساد نہیں کرنا ہے. ارے فساد کس میں نہیں کرنا ہے؟ آپس میں فساد. ہاں، تم کو کوئی کچھ آ کر بولے یا تم پر کوئی انگلی اٹھائے تو تم فساد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب دین کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم فساد نہیں کرتے. جہاں فساد کرنے کا حکم ہے وہاں نہیں کرنا ہے، جہاں نہیں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا ہے. تو یہ ہمارے حال ہو گئے ہیں. اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اور آج ہم غیر مسلموں کے قانون کے تلے دبے ہیں اور اس کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت ولا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللهم انی اسألک ایمانا کاملا
ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسابا حلالا طيبا وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وأفضل عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رزاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكم والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أعوذ بك من همزة الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل لي إمام ونور هدى ورحمة. اللهم زكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وناء الليل وناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيك بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو تأثرت به من علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ورابي يا قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعله الوارث منها واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا استجاب لها. اے اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما. فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا. ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا. اے اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والے بنا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمت والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے، اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا۔ اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اے اللہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے اور مجھے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اے اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے اس سے مجھے تفکر، تدبر، اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور جواب کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار رکھ کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر و پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت عطا فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے علم کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں،
اور تیری طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔